اردو تحقیق میں استفادہ کیا تو میرا کہنے کا انداز، میرا سوچنے کا مسئلہ، میرے طریقہ کار میں کچھ دوسرے محققین نے فرق محسوس کیا کہ تقی عابدی تم اتنا کام کیسے کر جاتے ہو. مثال دے رہا ہوں کہ میں وہ کام جو کوئی شخص 12 گھنٹے میں کرتا ہے میں 1.5 گھنٹے میں کر جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ پورے نئے تجربات ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ تحقیق، اردو تحقیق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اردو تحقیق میں کتابیں کم ہیں. اردو تحقیق وہی پرانی لکیر کو پیٹا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کو لایا جاتا ہے، موضوع اس پر تھوپا جاتا ہے، اس کو ایک آئیڈیا سے کہا جاتا ہے کہ سناپسس لکھا جائے، اور اس کے بعد سے اس کو اس صحرا میں اس اسکالر کو جس نے ابھی آپ کے آہستہ آہستہ گھٹنیوں چلنا سیکھا ہے، تحقیق کے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ تک و تنہا اس صحرا کو گلزار میں تبدیل کر دے، جو مشکل، جو ممکن نہیں ہے. کوشش یہ کی جائے کہ تحقیق، یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ تحقیق کا کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، صحیح بھی ہے غلط بھی. صحیح اس وجہ سے ہے کہ کوئی چیز کی آخری منزل نہیں، لیکن ہم منزلیں بناتے ہیں. موت ہماری آخری منزل نہیں ہے، لیکن موت کو ہم نے ایک منزل قرار دیا ہے. تو تحقیق کا جو حرف ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، لیکن حرف آخر ہے. اس وجہ سے جب تک کہ اس حرف آخر کو کوئی اور حرف بدلا نہ دے تو تحقیق کا دامن چلے گا. ریسرچ انگریزی میں کہتے ہیں ریسرچ means it was there and we are researching it. یہ ہمارے پاس تھا. ناٹیہ شاستر میں بھرت منی نے ہمارے جو پیشنس ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، اس کو 9 حصوں میں تقسیم کیا. ہزاروں سال پہلے ناٹیہ شاستر رامائن سے بھی 800 سال پرانی ہے. ناٹیہ شاستر ہے، پھر رامائن ہے، پھر مہا بھارت ہے. This is the sequence. تو ناٹیہ شاستر میں جو پیشنس 9 ٹائپ کے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا دنیا میں کتنے رنگ ہیں تو آپ کہیں گے لاکھوں سے رنگ ہیں، مگر رنگ تو صرف 7 ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہرا اگر 10% ملائے تو ایک رنگ ہوتا ہے، جب 2 رنگ کو ملائیں تو ایک رنگ بنتا ہے، جب 3 رنگ کو ملائیں تو ایک رنگ بنتا ہے، جب 3 رنگ کو 1% ملائیں تو ایک رنگ بنتا ہے، 10% ملائیں تو دوسرا رنگ بنتا ہے. تو اس طریقے سے آج دنیا میں کروڑ نہیں بلکہ اربوں رنگ ہیں. اس کا اتنا ملایا، اس کا اتنا ملایا. اسی طریقے سے جذبات جو 9 تھے بھرت منی کے، آج وہ پیشنس کی تعداد کروڑوں سے ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا ریسرچ میں کہ جب ایک ملک پر جا کر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، جس کو آپ شہید کہتے ہیں. اب ہماری آزادی آ رہی ہے، ریپبلک ڈے آ رہا ہے، تو اس کے ریپبلک ڈے کے شہید ہیں. تو یہ جو شہادت ہے، یہ شہید کی کوالٹیز کتنی کوالٹیز سے بنی ہے. اس میں وطن کی محبت ہے، اس میں شجاعت ہے، اس میں سچائی ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھرت منی نے جو مختلف پیشنز اور مختلف چیزیں دی ہیں، اسی کو کہتے ہیں تحقیق کرنا. اردو ادب کی تحقیق. ریسرچ کی 3 چیزوں پر ضرورت ہے کہ سمجھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تحقیق کی کوئی منزل نہیں، وہ ہمیشہ امتحانوں کی منزلوں سے گزرتی ہے، جس کی بنیاد
تلاش و جستجو، مشاہدات، تجربات اور علوم کے افہام و تفہیم پر ہے. یہ ڈیفینیشنز پڑھ رہا ہوں. ریسرچ کی ایک آپ کو میں نے بتایا ایک اسکالر ہے. آپ لوگ سب اسکالر ہیں. Anybody who thinks in a way is a scholar. And that great thing is scholarship. انسان کا جو دماغ ہے آپ جتنا استعمال کریں گے اتنا رہے گا. نیوٹن نے دیکھا کہ ایک سیب گر رہا ہے زمین پر تو پورا آپ کے ایک گریوٹی کا کانسیپٹ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ پلین جو اڑ رہے ہیں، آج جو یہ کشتیاں چل رہی ہیں، آج جو یہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، یہ پورا گریوٹی کے رولز پر اسٹیبلش ہے. ایک شخص نے ایک لحظے ایک چیز دیکھی اور اپنے دماغ کی تحقیق سے اس پر ورک کیا کہ یہ آسمان کی طرف نہیں کیوں گیا، یہ زمین کی طرف سے کیوں گرا. اسی ایک چھوٹے سے تجربے نے دنیا کے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا. یہی جو ویل بنا، یہی جو آپ کے پہیا بنا، اس نے آپ کی دنیا کی کروڑ انڈسٹریز کو ایک رکھ دی. یہی آپ کے چند سال پہلے جو آپ نے دیکھا کہ لیزر تھراپی آئی. آج لیزر تھراپی پیشنٹ آپ کے ایک کمرے میں رہتا ہے، ڈاکٹر دوسرے کمرے میں رہتا ہے، ڈاکٹر دوسرے کمرے میں ہے، پیشنٹ ایک کمرے میں ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ڈاکٹر کئی آپ کے میٹر پیشنٹ سے دور ہو کر سرجری کر رہا ہے. آج آپ کہیں گے کیسا کر رہا ہے سرجری؟ He is not touching the patient. ہاں وہ کمپیوٹر پر ان چاقوؤں کو، ان سوئیوں کو حکم دے رہا ہے کہ کیا کیا جائے، کتنا کاٹا جائے، کیسے موڑا جائے، کیسے جلایا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ پیشنٹ کی سرجری آج بغیر پیشنٹ کو ٹچ کیے جو ہو رہا ہے. یہ پوری چیزیں آپ کے تحقیق کی ضرورت ہے. اردو ہمارا آج کی گڈ ڈسکشن. میں صرف آپ کے دماغوں کو اس وجہ سے روشن کر رہا ہوں کہ اردو میں جو مسائل ہیں اسکالر کے، اس کو یہ صرف پڑ گئی ہے کہ مجھے سیناپسس لکھنا ہے، مجھے موضوع دیا گیا ہے. میں جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ آئی ول کم ڈائریکٹلی ان کنیکشن ود دا اسٹوڈنٹس، میں پوچھتا ہوں کہ یہ مضمون آپ نے انتخاب کیا ہے یا آپ کو آپ کے نگران کار نے یا آپ کے ٹیچر نے دیا ہے؟ وہ کہے مجھے یہ ٹیچر نے دیا ہے. نہیں. پہلی شرط اسکالر صرف وہی موضوع تلاش کرے، وہی موضوع قبول کرے جو اس کی طبیعت، اس کی فطرت، اس کی ڈیپتھ سے کنٹیکٹ ہو. ورنہ معافی سے کہہ لے کین آئی ہیو اندر سبجیکٹ، کین آئی ہیو اندر ٹاپک. 6 مہینے ٹھہرنا بہتر ہے. اس وجہ سے اگر آپ 40 سال پہلے کے مقالے دیکھیں، 50 سال پہلے کے آپ مقالے دیکھیں تو اس کے 80% مقالے آج جو پبلش ہوئے ہیں جو تحقیق کے، وہ ایز اے ریفرنس اور حوالے جات کے پیش ہو رہے ہیں. اور آج کل 50 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ ایز اے اس کے ریفرنس استعمال کر سکیں. تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اسکالر کی فطرت کے مطابق اس کے موضوع کو دیا جائے، وہ انصاف ہے. دوسرے، اسکالر اور نگران دونوں بیدار ذہن کے مالک ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ نگران صاحب کے پاس جا کے کہے کہ جی میں امجد حیدرآبادی پر آپ کے رباعیات پر گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ نگران کہے اچھا میں سمجھ رہا تھا جگر مراد آبادی کی غزل پہ کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نگران کار کے پاس جو 4 یا 5 جو 10 یا 15 جو اسٹوڈنٹ ہیں، موضوعات کی ضرورت ہے. موضوع جو آپ لے رہے ہیں دونوں کو چاہیے کہ بیدار رہیں. تیسری یہ ہے کہ اخلاقی قوت اور جرأت رندانہ بھی ہو، ورنہ آپ کی تحقیق آگے نہیں چل سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اسکالر کی صلاحیت اور پسندیدگی کے ساتھ موضوع کا انتخاب ہو. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ موضوع آپ کے جو ہے ایک دم بہت ہی ماڈرن یا موضوع ایک دم بہت ہی خبیث ہو. نہیں، اگر ایون آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی
موضوع پر بات کریں، جیسے گھسی پٹی داستان ہو، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں دکنی داستانوں کی آپ کے جو کا ایک مطالعہ، مثال دے جس میں اساطیری مضمون ہے، وہ ایک ہاتھ ہل رہا ہے، وہ پری آ رہی ہے، وہ فنا کر رہی ہے، آپ کہیں گے یہ تو خرافات ہے، نہیں، اسے خرافات مت سمجھیے۔ اسی کے درمیان جب آپ ریسرچ کریں گی تو آپ کو دکن کی تہذیب ملے گی، اسی میں آپ کو دکن کا تمدن ملے گا، اسی میں آپ کو دکن کی تاریخ ملے گی، اسی میں آپ کو وہ جو رشتے ہیں باہم انسانوں کی وہ کس طرح سے، یعنی ایک راستے سے، ایک زنجیر سے، ایک گٹا سے دوسری گرہ کھلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دیکھنے میں مضمون گھسا پٹا ہے، لیکن جب آپ اس کو کھولنے لگیں گے تو اس کی خوشبو جو مہکے گی، جب آپ اس گلدار کے راستے سے گزریں گے تو کئی ایسی کیاریاں آپ کو نظر آئیں گی جس سے بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، اور وہ اسکالر جب دے گا تو عالم جو پروفیسر آف اردو رہے گا، جو ڈین آف اردو رہے گا، وہ لکھے گا کہ محمد افضل نے اپنے مقالے میں حوالہ دے گا، یعنی آپ کی تحقیق جو ایک آپ جسٹ اسکالر ہیں، وہ تحقیق حوالہ بن کر ایک بہت بڑے صحیفے میں آئے، کیونکہ سچائی ہے۔ تو موضوع کو انتخاب کرنے میں ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیے آج کل سونیٹ پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، آج کل ماہیوں پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، آج کل گلزار کی ترمینی پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، آج کل لوک گیتوں پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے لوک گیت میں کتنا پاور ہے؟ لوک گیت میں اس زمانے کی، اس مقام کی اور اس ملت کی، اس قوم کی پوری تاریخ سمائی ہوئی ہے، تہذیبی پورے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ مجھے کوئی مخالہ نہیں پڑھنا، میں صرف آپ کے اشارے کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موضوع کا تعارف انتخاب اسکالر کی پسندیدگی پر ہو، اور جب اس کو پسند آ جائے تو پھر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا وہ ڈرافٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیناپسس کہتے ہیں، اور اس کے لیے مواد کی حصولی اور متن کی صحت کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً یہ چیزیں ضروری ہیں، یعنی آپ کام کرنا چاہتے ہیں لوک گیتوں پر، اردو کے لوک گیت، تو آپ کو سب سے پہلے اس کا مواد، کون سی کتابیں ہیں، کون سے مخطوطات۔ ہم جس بھارت میں زندگی کر رہے ہیں، اس ملک میں میری تحقیق کے مطابق 6000 سے زیادہ فارسی کے مخطوطات یہاں کی لائبریریوں میں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں، یہاں کی انجمنوں میں، یہاں کی ان درسگاہوں میں پڑی ہوئی ہیں 70 سال سے، جس میں اس ملک کی تاریخ ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا نیو یارک میں، میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے دروازے پر جو سعدی کا شعر لکھا ہے، ایز اے ہیومینٹی، ہیومن ویلیوز کی طرح سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ایک جسم کے اعضاء و جوارے ہیں، معنی یہ ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو خود بخود دوسرا عضو تڑپ اٹھتا ہے۔ میں نے کہا یہ سعدی کا شعر تو یہاں پر ہے، لیکن ہمارے امیر خسرو دہلوی جو سعدی سے کوئی 25-30 سال چھوٹے تھے مگر ہم عصر تھے، ان کا شعر سے دنیا واقف نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بر صغیر کے محقق نے وہ شعر آج تک دنیا کو پیش نہیں کیا۔ کیا شعر کر رہے ہیں امیر خسرو دہلوی؟ تحقیق کرنا پڑتا ہے امیر کے مگو مرد صد کشتہ اندر نبرد، اے مرد مت کہے کہ میں نے جنگ میں 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ مگو مرد، don't tell a man صد کشتہ اندر نبرد، I have killed 100 people in the war۔ یکی زندہ کنتا خواند مرد، تو ایک مرتے ہوئے کو زندہ کر دے تو میں تجھے مرد کہوں۔ معلوم یہ ہوا مرد وہ ہے
مردانگی وہ ہے جو مرتے ہوئے کو زندگی دیتا ہے. مردانگی وہ ہے جو ایک لڑکی کی جب عزت ٹوٹتی ہے تو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے. مردانگی وہ نہیں ہے جو جنگ میں لوگوں کو کاٹ کے پھینک دے. 700 سال پہلے امیر خسرو نے یہ شعر کہا تو ہمارے محققین نے یہ شعر بازار مصر میں کیوں نہیں پیش کیا؟ ہمارے محققین نے یہ شعر کیوں نہیں بتایا کہ you are giving us the human rights lesson. We have a poet 700 years back. 700 سال پہلے ہمارے پاس ایک شاعر گزرا ہے جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مردانگی وہ ہے کہ مرتے ہوئے کو زندگی دی جائے، بچایا جائے. تحقیق کا کام، اسکالرشپ کا کام. یہ جو اطہر سلطانہ نے آج آپ کے لیے یہاں پر ڈاکٹر اطہر سلطانہ نے یہ کیا ہے، آپ کے ذہنوں کو میں مسئلہ یہی نہیں ہے کہ صرف ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اس کے بعد سے جا کے ایک کیلر کی کر لیں یا آپ کے جو ہے کچھ کام کر لیں. نو، وہ تو پیٹ ہے ہمارا، پیٹ کو ہم کاٹ کے کہاں پھینکیں؟ وہ تو ہم معاش چاہتے ہیں. آئی ایم اے فزیشین ٹو ارن منی تاکہ میں اپنے کام چلا سکوں، لیکن وہ آپ کا جو ہے فائنل نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مشاہدات ہوں، ان مواد کی صحیح تو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ایک انگریزی کا پراؤڈ ہے کہ فرام دا ہارس ماؤتھ، یعنی آپ کو وہی چند جملے کتابوں سے لے کر ریفرنس نہیں بنا سکتے. آپ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 25 30 کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا، اپنے نوٹس بنانے پڑتے ہیں. صبح 8 بجے آ کر رات کے 10 بجے تک یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنانے پڑتے ہیں، جب جا کے میٹیریل حاصل ہوتا ہے. اتنی آسانی سے نہیں. یہ آپ کے جتنے بھی پروفیسرز اور ٹیچرز ہیں یہ بہت محبت اور دل والے لوگ ہیں. اگر میں آپ کا پروفیسر بنوں تو میں آپ کو 8 بجے تک بٹھاؤں گا. اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے کہ میں بٹھوں. یہ تو بڑے محبت کے بہت ہی شاندار لوگ ہیں. یہ تو یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. اوریجنلٹی حاصل کرنا ہے، یعنی اتنے رگڑے جانا ہے، پہلے لینا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ بہت سی باتیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو صفحہ آپ لکھ رہے ہیں مقالے کا، اس صفحے میں آپ کو فٹ نوٹ دینا ضروری ہے. مت سمجھیے کہ ہر ایک شخص آپ کی طرح سے جانتا ہے. ہر ایک شخص کی جاننے کی کیفیت نہیں ہے. ایک شخص اڑتی ہوئی نظر سے پڑھتا ہے تو آپ نے اگر ایک چیز لکھ دی فلاں کیجئے کہ ابو الحسن تانیہ شاہ نے یہ کام کیا، تو فٹ نوٹ میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس کے معنی یہ ہیں، اور اس کے بعد اس کا حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ آپ کے جو ہے فلاں تاریخ میں صفحہ نمبر فلاں پر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ریفرنس جس کو حوالے جات کہتے ہیں، تحقیق کا کارنر سٹون ہے. تحقیق کا سب سے اہم چیز حوالہ ہے. ایک بڑی بدتمیزی اردو ادب میں چل رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ مجھے یہ بہت برا لگتا ہے. ایک دیندار، ایک ایماندار، ایک سچے اسکالر کا کام یہ ہے کہ جہاں سے جو میٹیریل اٹھایا ہے اس شخص کا نام دو، وہ کہاں سے آپ نے لیا ہے اس کا ریفرنس دو. کیونکہ اگر تم نہ دو گے تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوڑ سکتے. دوسرا آدمی آ کر معلوم کر لے گا کہ یہ چربا، یہ جملہ، یہ پورا سینٹنس، یہ پورا سبق کہاں سے لیا. تو اس میں سوائے توہین کی اور کچھ ریفرنس کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن کیونکہ تحقیق کے مسائل اور وسائل دونوں کو ملا کر بات کر رہا ہوں، تحقیق کے حوالوں سے چشم پوشی ممکن نہیں. کچھ توڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ موڑ کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. گوند اور قینچی کی تحقیق نہیں ہے. یہاں سے یہ لیا، وہاں سے یہ لیا، لے کر مضمون بنا دیا. اور یہ جو مشہور ہے محاورہ، ڈھونڈنے والے کو خدا بھی ملتا ہے، تو تحقیق کیا چیز ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تدوین جس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں، اور فائنل رپورٹ، اور سب سے اہم چیز کتابیات، بیبلیوگرافی. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں تحقیق کا. بیبلیوگرافی، کتابیات،
توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. جب 1-2 دن باقی رہتا ہے سیناپسس ایم فل کو ختم کرنے کا تو رات کے 12 بج کے جو ہے 1.5 صفحے پہ آپ جو ہے کتابیات لکھتے تھے. اس کا کام پہلے دن سے کیا جائے. میرے جملے ساتھ ہیں. لیکن اس راستے پہ اگر آنا ہے اور اپنے آپ کو ماسٹر کروانا ہے, اپنے آپ کو ڈاکٹریٹ ان فلسفی کہنا ہے, تو مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو بیبلیوگرافی یا کتابیات, آپ کو فائنل رپورٹ لکھنی پڑے گی. یہ جو آپ کتاب میں اپنے مقالے میں جو مقدمہ لکھتے ہیں جس کو دیباچہ کہتے ہیں, یہ تو آتا ہے پہلے, لیکن یہ لکھا جاتا ہے سب سے آخر میں, جس میں جب شخص پڑھتا ہے تو معلوم یہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اب دوسری چیزیں چھوٹی چھوٹی اردو تحقیق کی یہ ہے کہ یہ حقیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس نے غالب کے دیوان کو نیو یارک میں دریافت کیا جو 4تھی مرتبہ نارائن پریس سے شائع ہوا تھا آگرہ کے قریب. اس کی ایک کاپی نیو یارک لائبریری میں تھی اور غلطی سے چائنیز لٹریچر میں چلی گئی. اس وجہ سے ایک شخص جس کا نام بلاک مین تھا, جو کسی زمانے میں انڈیا میں سولجر تھا, جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور وہ واپس آیا تو اس نے جو چند کتابیں لائبریری کو دی, اس میں اپنے نام کے ساتھ بلاک مین کے ساتھ غالب کا دیوان بھی رکھ دیا. اس غالب کے دیوان کو جس پر لکھا ہے 1928, وہ تھا نیو یارک کی لائبریری میں. And I think in 1998 I discovered that. آپ کو چاہیے کہ لائبریریوں میں جائیں, آپ کو چاہیے کہ لائبریری میں بیٹھنا, کتابوں کو پڑھنا, نوٹس بنانا, یہ ضرورت ہے. یہ جو آپ کی پروفیسر صاحبہ نے آج سمجھ رہے ہیں کہ بس گزر جائے کہ آپ کے باغ کی سفر ہے, ایک آج کل نمائش لگی ہوئی ہے, چلو اس گیٹ سے نکلتے ہیں, کچھ آپ کے چٹ بھڑا کھا کے ادھر سے نکل جاتے ہیں. ویری ٹف تھنگ تحقیق کا, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کو پسپا نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے تیار رہیں. اب آج تک ہم کو معلوم یہ نہیں ہو سکا, جیسے ایک مثال دیتا ہوں, امیر خسرو. امیر خسرو کا ہندوی کلام کتنا ہے؟ میں اگر پوچھوں 100 لوگوں سے پورے اردو کے جو امیر خسرو پر جان دیتے ہیں, امیر خسرو کا کتنا کلام ہے, تو شاید سید تقی عابدی کہہ سکے کہ 232 شعر ہے. واہ. تو کیا ہے مسئلہ؟ آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے کہ خالق باری کو محمود شیرانی نے نکال کر پھینک دیا. خالق باری اب امیر خسرو کی تصنیف نہیں مانی جاتی. کل اگر اس زمانے کے اشعار کو آپ جمع کریں تو 232, 65 سے 70 ہزار شعر تک آپ کے فارسی میں موجود. تو امیر خسرو تو ہوا فارسی کا شاعر, لیکن ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ آج تک کسی دنیا کے شاعر نے, سنیے یہ جملہ, ٹی ایس ایلیٹ جیسا شخص کہہ رہا ہے, آج تک دنیا کے کسی شاعر نے اپنے ملک کے, اپنے زمان کے, اپنے شہر کے, اپنی قوم کے واقعات اتنے تفصیل سے نہیں لکھے جتنے امیر خسرو نے اپنی مثنوی 9 سپر میں لکھے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ If you want to see the civilization of India, you have to look at the Khusro. آج انڈیا 50 کروڑ کی ایک بلڈنگ اوور نائٹ نہیں 1 ایئر میں بنا لے گا, لیکن you cannot replace one manuscript. India's civilization is lying in those manuscripts. یہ آپ کا کام ہے. اگر فارسی نہیں آتی تو فارسی کی لوگوں سے مدد لیں, بتائیں کہ ایک بڑا ملک
اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری پڑی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اتھینٹک ہے، تو معلوم ہوگا کہ جس کو ہم سومناتھ خیالی کہتے ہیں، سومناتھ خیالی کیا ہے؟ کسی دھرم کا پرچار نہیں، سومناتھ خیالی دا وے وی لیو. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جیسے پوئٹوں نے گھوڑے کی مثال دی ہے. گھوڑے کی مثال کہیں نہیں کی. گھوڑے کی جو تشبیہ ہے، سملی ہے، یہ صرف ہماری سنسکرت سے آئی ہے. گھوڑا نہیں، گھوڑا ہمارا کہ پھول کے اطراف گھوڑا پھر رہا ہے. یہ ہنس کہیں نہیں تھا. سنسکرت کی تحقیق میں کوشش کی جائے اس کو مقالے کا عنوان بنایا جائے کہ ہماری جو حضرت غالب کہتے ہیں بس سومناتھ خیالی درائی تعبیری، تم میرے سومناتھ خیال کی دنیا میں تو آؤ، رواں فروز بری دوشائے زناری، تو تم دیکھیں گے کہ میرے یہ دوشوں سے، میرے یہ کاندھے سے جو تجلیات، جو ایلیگنٹ تھاٹس نکل رہے ہیں وہ اس سرزمین سے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ربائی ہو، نظم ہو، غزل ہو، ہم نے عرب سے لی ہے، ہم نے ایران سے لی ہے، لیکن معنی ہمارے اسی بھومی سے ہیں. اس کو کہتے ہیں سومناتھ خیالی. تو سومناتھ خیالی معلوم کرنے کے لیے ریسرچ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنس جو ہے، یہ جو برڈ ہے، وائٹ برڈ، ہنس، یہ دو چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا. گو بیک ٹو دا سنسکرت پوئٹری، پیچھے جائیے سنسکرت پوئٹری کو دیکھیے، سنسکرت کو دیکھیں گے تو ہنس کس کو کہتے تھے؟ ہنس یعنی ایک نیک آدمی، ہنس یعنی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ پرسن، ہنس یعنی ایک شخص جس نے لوگوں کی خدمت کی ہے. تو دا برڈ ہنس کا جو ہمارے پاس سملی یا تشبیہ ہے کہیں اور نہیں ملے. تو کیجئے ریسرچ، نکالیے. یہ تکنیک ہماری شاعری میں محمد قلی خطشہ کی یا پوری غواصی کی یا یہاں پر بدیع الجمال اور داستانیں ہیں، اس میں دیکھیے کہ کیسے کہتے ہیں. بس میں کافی آپ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ سمجھ گئے. میں ان چیزوں میں نہیں گیا کہ تنقید کی عملی کون سی چیز ہے، نظری کون سی چیز ہے، اخلاقی تنقید کیا ہے، نفسیاتی تنقید کیا ہے، اساطیری تنقید کیا ہے، عمرانیاتی تنقید کیا ہے، جمالیاتی تنقید کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف تذکروں میں تنقید کا مسئلہ کیا ہے. یہ پورا کام آج کے سیمینار کا ہے. اور مجھے کیونکہ آفٹرنون میں بعد ظہر مجھے کسی اور ایک جلسے میں ہمارے فاضل صاحب نے جو مدیر گواہ ہیں، ایک میرا جد و جہد آزادی میں اردو شاعری کا حصہ یہ عنوان رکھا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا. ہمارے اس دیش میں 22 زبانیں، 22، لیکن یہ میری ریسرچ ہے، سب سے زیادہ انڈیپینڈنس پر انگریزوں کے خلاف جد و جہد آزادی میں اگر کسی نے کام کیا تو اردو نے کیا. ختم کر رہا ہوں بات، ضرور کیجیے. اب بعد میں جو یہ گانے آئے کہ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، یہ لکھنا الگ ہے، بہت اچھی چیز ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ. مگر یہ لکھنے والے کو انعام بھی ملتا ہے، یہ لکھنے والے کو درجہ بھی بڑھتا ہے، یہ لکھنے والے کو پیسے بھی ملتے ہیں، یہ لکھنے والے کی فلم بھی بنتی ہے. لیکن ان لوگوں کو یاد کریں جو آفٹر 1857 ایک شعر بھی لکھے تو انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا. یہ تو تازہ آج کے دور میں ایسے شعر تقی عابدی کا ہے تو اس کو کہیں گے ہی از اے ویری گریٹ، آپ کے جو پیٹریوٹک پرسن. مجھے خطاب بھی دیا جائے گا، پیسے بھی دیے جائیں گے، میرا فلم بھی چلے گا. لیکن ہے کسی میں جرأت جو بھگت سنگھ کی طرح سے کام کرے؟ ہے کسی میں جرأت جو فضل حق کی طرح سے کام کرے؟ فضل حق پر تحقیق ہے میری، بات کرتے ہوئے تمام کرتا ہوں.
آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو انگریزوں کو سر سید احمد خان پر اس وجہ سے اعتبار تھا کہ سر سید احمد خان نے اس شورش کے زمانے میں 11 انگریزوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا. تو انگریز جان گئے کہ اگر سر سید خان نہیں ہوتے تو یہ پورے 11 انگریزوں کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا. تو وہ سر سید کے دوست رہے. ایک خط پکڑا گیا میرٹھ کے آزاد خواہوں کے لیے. وہ خط تھا فضل حق دہلوی کا. سر سید کو پیش کیا گیا کہ دیکھیے یہ خط جاسوسی لکھا گیا ہے آزاد خواہوں کو کہ برٹشوں کے خلاف وہ کریں، اور یہ فضل حق صاحب کا. سر سید جانتے تھے یہ ان کا خط ہے، لیکن کہا نہیں، یہ خط ان کا نہیں ہے، یہ خط جھوٹا خط ہے. چاہتے تھے کہ فضل حق پھانسی کے تختے پر نہ چڑھے. تو جب مجسٹریٹ نے بلایا دہلی میں فضل حق کو صرف یہ کہنے کے لیے کہ وی آر جسٹ کنسیڈرنگ کہ یہ تمہارا خط نہیں ہے، تو اس نے بتا کر کہا کہ مولوی صاحب یہ خط آپ کا ہے، یہ خط آپ کا نہیں ہے نا؟ تو فضل حق نے کہا یہ خط میرا ہے. ہال میں بجلی گری. کیا یہ خط تمہارا؟ ہاں یہ خط میرا ہے. کیا یہ خط تم نے لکھا ہے؟ ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے. کیا یہ دستخط تمہاری ہے؟ ہاں یہ دستخط میری ہے. دوستو، جب حق کی بات آ جاتی ہے تو زندگی کی پرواہ مجاہد نہیں کرتا.